علیکم، ویلکم ٹو حضرت اسٹوڈیو. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی لا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن یحیی قلب المیت وینحی الفحشاء والمنکر. عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، ہماری گفتگو کا موضوع تعلیمات قرآنی ہے. سب سے پہلے جس بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن رسول اسلام کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صرف رسول کے زمانے تک کے لوگوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جس طریقے سے رسول کے زمانے میں تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ تھا، اسی طریقے سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے زندہ معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز ختم ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے میں قرآن کے سلسلے سے کچھ باتیں پیش کروں، پھر بعد میں اعجاز قرآنی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کریں گے. قرآن جو رسول اسلام کے اوپر نازل ہوا 23 سال میں دھیمے دھیمے بتدریج رسول اسلام پر نازل ہوا. اس قرآن میں 114 سورے ہیں اور 78,000 الفاظ پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن شریف ایک ایسی آسمانی کتاب ہے کہ اس میں اس قدر اللہ نے جذابیت رکھی ہے کہ اگر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی جب اس کو سنتا ہے، چاہے وہ اس کے مطلب کو نہ بھی سمجھے، تب بھی اس سے مجذوب ہوتا نظر آتا ہے. اور یہی قرآن کا ایک معجزہ ہے اور اس سے ہدایت بھی پاتا ہے. چنانچہ رسول اسلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ جب رسول اسلام اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے تو اصحاب گھر کے باہر آ کر کے قرآن کی تلاوت سنتے تھے اور اس سے ایسا سرشار اور مجذوب ہو جاتے تھے کہ ان کا وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں کرتا تھا. اور رسول کے چاہنے والے تو سنتے ہی تھے، رسول کے جو سرسخت دشمن تھے اور ان کے دلوں میں عناد تھا، کینہ تھا، ہدایت اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بھی رات کی تاریکی میں جب رسول اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے تھے تو رات کی تاریکی میں آ کر رسول کے گھر کی دیوار سے لگ کر کے قرآن کی مٹھاس کو محسوس کرتے تھے اور اس کو سنتے تھے. تاریخ میں بہت سے واقعے ہیں، لیکن ایک بہت اہم واقعہ ملتا ہے کہ رسول اسلام کے بہت ہی شدید دشمنوں میں اور مشرکین مکہ میں بھی شمار ہوتے تھے، وہ لوگ مشرکین مدینہ میں بھی شمار ہوتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول کی باتوں قبول نہیں کرتے تھے. ان میں سے ابو جمل ہیں، مغیرہ ہیں اور ابو مخنس ہیں. یہ لوگ آئے اور رسول رات کی تاریکی میں رسول جب تلاوت کر رہے تھے تو بہت ہی خاموشی سے آئے اس کو سننے لگے. اتنا مسحور ہو گئے کہ مغیرہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول یہ محمد جو جس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کی شاخیں پربار ہیں، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں اور پورا درخت بابرکت ہے. تو یہ دشمنوں کا کہنا تھا قرآن کے سلسلے سے. تو یہ خود قرآن کا ایک اعجاز ہے، کہ وہ آدمی جو قرآن پر اعتقاد بھی نہیں رکھتا بلکہ
رسول کی باتوں سے اس کو بغض ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ رسول ساحر ہیں, رسول مجنون ہیں, یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی جذابیت سے سرشار ہو جاتے تھے. تاریخ میں ایک ابھی لیٹسٹ واقعہ ہے, اور ایک بہت ہی بڑا اسکالر انگلینڈ کا کانٹ گریگ, وہ اپنے بیان میں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے کہ میں نے کیسے قرآن کو پہچانا. اس میں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد عورت قرآن کو سنتا ہے, پڑھتا ہے, اس میں غور فکر کرتا ہے, تو وہ اس کی لذت سے محسوس ہوتا ہے اور اس کی تاثیر کو قبول کرتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کا اعتقاد بھی ہے. چونکہ وہ مسلمان ہے, وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہا ہے. لیکن میں جیسا انسان کہ جو مسلمان نہیں ہوں اور اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوں, لیکن میں بھی جب قرآن کو پڑھتا ہوں بائن کہ میں عربی سے آشنا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر میری زبان انگلش ہے, اگر 1400 سال پہلے والی وہ زبان آج ہمارے سامنے رکھی جائے تو میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا, مجھے مزہ نہیں آئے گا. لیکن یہ قرآن کی عجب چاشنی ہے, عجب اس میں شیرینی ہے, عجب پیام ہے, عجب اعجاز ہے کہ 1400 سال پہلے عربی میں نازل ہوئی کتاب, وہ بھی غیر مسلم پڑھ رہا ہے جس کو عربی بھی نہیں آتی, اور جب میں پڑھتا ہوں تو اس کے اعجاز کی تاثیر مجھ میں, قرآن کی تاثیر مجھ میں اثر انداز ہوتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. تو یہ قرآن کے حوالے سے, قرآن کہ جیسے رسول اسلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے قرآن کی خیرات سے غافل مت رہنا, اس لیے کہ قرآن جو ہے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ دوسری تقریر میں کچھ باتیں بیان کروں گا. قرآن کا اعجاز صرف لفظی نہیں ہے, قرآن کا اعجاز دو طرح سے ہے. قرآن کا اعجاز جو ہے یعنی قرآن جو کتاب معجزہ ہے اور اس کی حیثیت معجزے کی, معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں ایک لفظ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں بیان کر دوں کہ دیکھیں معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی اس دنیا میں لا نہیں سکتا. رسول کا ادعا یہی تھا کہ یہ کلام الہی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی کلام آ ہی نہیں سکتا. یعنی انہوں نے ایک حد بندی کر دی تھی کہ یہ رسول کی حدیث بھی کلام الہی ہے, لیکن یہ ایسا کلام ہے کہ اگر پوری اس دنیا میں جن و انس بھی جمع ہو جائیں, جیسے کہ آیت قرآن ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کیا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم رسول اسلام پر آیت نازل کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے رسول کہ اگر انس اور جن بھی یعنی جنات اور تمام انسان بھی جمع ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن جیسی کتاب لے آئیں, تو وہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے, اگرچہ وہ ان میں سے وہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. تو قرآن از لحاظ لفظی اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور علمی اعتبار سے معجزہ ہے. لفظی اعتبار سے معجزہ ہے کا مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہے کہ حتیٰ قرآن کی آیت جس ترتیب اور جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ نازل ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں, اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا. بلکہ بعض آیت میں یہ ہے کہ تم لوگ اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو کچھ اس کے حصے کا جواب لے آؤ. بلکہ یہ تک ہے کہ قرآن کے ایک سورے کا بھی جواب لے آؤ. لیکن 1400 سال گزر گئے, آج تک کوئی قرآن کے ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا پایا. اگر کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تو ان کے کلام کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ قرآن کا جواب نہیں ہے, بلکہ یہ بہت ہی ناقص جواب ہے. دوسرا اعجاز قرآنی کیا ہے, وہ معنی کے اعتبار سے, وہ اس کی روح ہے, اس کے مطالب ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں خدا کی معرفت ہے, انسان کی معرفت ہے, انسان کو خدا کے ساتھ کیسا رابطہ رکھنا چاہیے, ملکوت کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے, اس دنیا کے بارے میں تذکرہ ہے, آئندہ کی خبریں ہیں, مات کا تذکرہ ہے, اور اس کے مطالب اتنے دقیق ہیں کہ جس میں ذرہ برابر کہیں تضاد نہیں پایا جاتا. جتنے بھی عمیق سے عمیق لوگوں نے جب تحقیق کی تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ مسلمان تو مسلمان, کافروں نے بھی جب یہ کتاب پڑھی, یا جو خاور شناس ہیں
مستشرقین ہیں، انہوں نے بھی جب قرآن کو پڑھا تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور قرآن کی حقانیت پر ان کے پاس حقانیت کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، جب قرآن اعجاز زندہ معجزہ رسول اسلام کا، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اس زندہ معجزے سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور لفظی یعنی تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن میں تدبر کریں، کیونکہ یہ لفظی جو اس کا معجزہ ہے یہ ایک اس کا مرتبہ ہے اعجاز قرآن کا، لیکن اصل معجزہ جو ہے اس کا علمی معجزہ ہے، اس کا روحانی معجزہ ہے۔ اور جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کا ذکر جو ہے انسان کو سکون دے سکتا ہے، اطمینان دے سکتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ تو آخری میں دعا یہی ہے آخر میں کہ پروردگارہ ہم لوگ کو قرآن سے مانوس ہونے کی توفیق عنایت فرما اور قرآن کے اعجاز کو اچھی طرح سے درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حیدر اسٹوڈیو۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔